بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جس کو سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی اور ایک ہندو عورت کا، جس کے شوہر کے کٹے ہوئے سر کو دوبارہ جوڑ دیا گیا تھا، اور اس کی قاتل کا کیا انجام ہوا۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، ایک زمانے کی بات ہے کہ ایک مسلمان رہتا تھا جو بظاہر تو اللہ کی عبادت کرتا تھا، لیکن وہ ایک ہندو عورت کو دل دے بیٹھا تھا جو اس کی بستی میں رہتی تھی۔ اس کی بستی میں زیادہ تر ہندو آبادی تھی۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر اس کو لے کر میکے جا رہا تھا کہ اس نے خوبصورت لباس پہنا اور سجی سنوری تھی۔ جب اس عاشق نے اس عورت کو دیکھا تو اس نے چاہا کہ یہ عورت اسے مل جائے۔ جیسے ہی وہ ہندو اپنی بیوی کو لے کر باہر نکلا تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی جنگل کی جانب چلے جا رہے تھے، جبکہ وہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس نے پاس آ کر بہت عجیب سے انداز میں کہا، بھائی مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تم دونوں پیدل سفر کر رہے ہو۔ اگر برا نہ مانو تو میرے گھوڑے پر سفر کر لو، اس سے آپ لوگوں کی مدد ہو جائے گی اور میرے دل کو بھی تسلی ہو جائے گی کہ میری بستی کے لوگ پیدل سفر کر رہے تھے۔ میں تیز رفتاری کے ساتھ تمہاری منزل کی جانب تمہیں لے جاؤں گا۔ ہندو کہنے لگا، نہیں ہم پیدل ہی ٹھیک ہیں، پیدل سفر کرنا چاہتے ہیں، ہمیں گھوڑے کی ضرورت نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ نہیں مان رہا تو وہ مزید میٹھے انداز میں کہنے لگا کہ تمہیں اپنا نہیں تو اپنی بیوی کا ہی خیال کرنا چاہیے، وہ بیچاری تھک جائے گی، لہٰذا تم اسی کو ہی گھوڑے کی سواری پہ بٹھا دو۔ ہندو کو اس شخص پر شبہ ہو گیا۔ اس نے کہا کہ نہیں میری بیوی بھی میرے ساتھ پیدل ہی چلے گی۔ دونوں آگے بڑھ گئے۔ وہ دیکھتا سوچتا رہا کہ اب میں کیا کروں، کون سی چال چلوں۔ پھر ان کے پاس آیا، جا کہنے لگا کہ تم اپنی بیوی پہ سے محبت نہیں کرتے ہو، تمہیں نہیں لگتا وہ چل کے تھک جائے گی، اس کو گھوڑے کی سواری پہ بٹھا لو۔ پھر وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، ہندو میں تو بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا، اگر کرتے ہو تو اس کو سواری پہ بٹھا دو۔ اس کی نیت بھانپ گیا ہندو، کہنے لگا کہ تم ضمانت دو کہ میری امانت میں خیانت کیے بغیر اس کو میری بیوی کو منزل تک پہنچا دو گے۔ تم کہنے کو تو مسلمان ہو اور سنا ہے مسلمان اپنی بات کے پکے ہوتے ہیں، تم ضمانت لا سکتے ہو، کوئی تو لے آؤ۔ اس عورت نے کہا، تم ضمانت دے سکتے ہو، وہ وہی جو 11ویں والے ہیں غوث اعظم، تم لوگ ان کو بہت جانتے ہو، تو تم بھی ان کی ضمانت دے دو۔ اگر تم ان کی ضمانت دے دو گے تو میں تمہارے پاس گھوڑے پر بیٹھ جاؤں گی۔ وہ مسلمان اولیاء اللہ کو نہیں مانتا تھا، شوہر پیچھے چل رہا تھا۔ اس آدمی نے تلوار نکالی اور شوہر کی گردن اڑا دی۔ شوہر مر چکا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ عورت غم سے نڈال تھی، سہمی تھی، بار بار پیچھے مڑ کے دیکھ رہی۔ اس نے کہا، پیچھے مڑ کے کیا دیکھ رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں، تمہارا شوہر مر چکا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کو نہیں دیکھ رہی، میں تو غوث اعظم کو دیکھ رہی ہوں جس کی تم نے ضمانت دی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آئیں گے۔ وہ زور زور سے رونے ساتھ لگی۔ ایک دم سے اس کو سامنے سے ایک بزرگ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اس بزرگ نے آ کر اس کے شوہر کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اس نے تلوار نکالی بزرگ نے اور اس مسلمان کا مار ڈالا، اور پھر آگے اس کے شوہر کے پاس کھڑا ہو گیا اور کچھ دعا پڑھنے لگا۔ جیسے وہ دعا مانگ رہا تھا تو اس کے شوہر کا جو سر تھا وہ تن سے جڑ گیا اور وہ زندہ ہو گیا۔ اب اس نے کہا، جی تمہارا تو عقیدہ تھا غوث اعظم پر، وہ دیکھو مدد کو آئے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اگر وہ ہمارے گھر واپس ہم کیوں نہ لوٹ جائیں، تو گھر جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میرے دل میں تو پہلے یہ بات تھی کہ میں غوث اعظم کو اتنا یقین رکھتی ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن آپ کے ڈر سے کہہ نہ سکی۔ اب آپ کی بھی اجازت ہے تو ضرور کلمہ پڑھیں گے۔ لہٰذا وہ گھر واپس آ گئے اور غوث اعظم کی محبت کی بدولت جو ہے وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ جی ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو آج کی کیسی لگی، ذرا اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔